وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یاسین درس کا نمبر 2072 اور آیت نمبر 26-27. آج کا موضوع کیا جنت کے کچھ مزے ہمیں دنیا میں مل سکتے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون. اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین. تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. انی آمنت بربکم فاسمعون. میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 26. قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت کر دی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا. اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ جو بات ہے یہ اہم بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ دنیا محض یعنی پریشانیوں کی جگہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایک بات نوٹ کر لیں کہ جب دیکھیں سکون جو ہے یہ تو بات طے ہے کہ اللہ کی یاد میں سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ دنیا میں انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو موت تک یہ یا تو اللہ کی یاد میں زندگی گزارے گا یا اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کر زندگی گزارے گا.
ایک صورت میں اس کی کامیابی ہے، اگر یہ ذکر الہی میں زندگی گزارے تو یہ چین سے رہے گا، امن سے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف و غم کی کیفیت نہیں ہوتی۔ دیکھیں اصل میں تو یہی ہے خوف اور غم، یعنی ہمیں غم بھی رہتا ہے آئندہ کے مستقبل کا، جیسے کہ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کہ تم تجارت میں نقصان سے ڈرتے ہو، اس کا خوف رکھتے ہو، نوکری ہے اس کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے، تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں دیکھیں ہم سب لوگ، میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں، ہم اپنے آرام اور آسائش کے لیے زندگی گزار رہے ہیں کہ آرام سے زندگی گزاریں، کوشش کر رہے ہیں نا اس کے لیے، پھر پیسہ کماتے ہیں، پھر ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہو جاتا ہے اور دنیا کو اپنا ہم متاع بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ہماری غلط فہمی ہے کہ مادے سے، میٹیریل سے ہمیں چین ملے گا، سکون ملے گا، یا جتنا میٹیریل زیادہ ہوگا، پیسہ زیادہ ہوگا، آسائشات زیادہ ہوں گی، ہم اتنے زیادہ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ یہ بات گمراہ کن بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی پچھلے 3-4 دن کی بات ہے کہ ہمارے مردان میں ایک، میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کروں گا کیونکہ میری بات مردان کے لوگ بھی سنتے ہیں اور وہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن ایک بہت بڑا یعنی تجارتی سینٹر تھا، تجارتی سینٹر، اس کا ایک مالک تھا، وہ چھوٹے سے لیول پہ اس نے بہت بڑا تجارتی مرکز بنا لیا، بلڈنگ بنا لی، کام چلنے لگا۔ تو پھر اچانک جو ہے اس نے خودکشی کر لی، اس کے مالک نے خودکشی کر لی۔ ابھی تک یعنی آج کی ڈیٹ میں کہہ رہا ہوں، آج جو بھی ہے تو ڈیٹ بھی میں نہیں بتا رہا، تو وہ پلازا بند پڑا ہوا ہے آج تک، کیونکہ مالک چلا گیا۔ اور وہ یعنی اب میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا کی فراوانی سے آپ کے دل کو چین نہیں ملے گا، اور عین ممکن ہے کہ آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے، مختلف قسم کے حالات و واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ مادے میں، میٹیریل میں یہ چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک آزمائی ہوئی بات ہے۔ وہ ہم جب چھوٹے تھے تو ایک شعر پڑھتے تھے، سنتے تھے، پڑھتے تھے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اور دیکھیں ہم، یہ تو عام آپ کا وہ ہے، مثال کے طور پہ شادی کی میں بات کہہ لوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کر کے چین ہو جائے گا، خوشیاں آ جائیں گی زندگی میں، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ پھر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ تو بس یہی بس ایک ہماری وہ ایک نیچ ذہنیت ہے نا کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ اصل میں بات کر رہا ہوں قیل ادخل الجنہ۔ مومن کو جب وہ ایمان لے آیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے، اس سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ پھر وہ افسوس بھی کرتا ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، یعنی اس کو جو اندرونی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ یہ افسوس کرتا ہے کہ کاش یہ نعمت میرے قوم کو بھی حاصل ہوتی، اور ان کو پتہ ہوتا کہ یار یہ تو بڑا اچھا میں نے اقدام اٹھایا، ایمان باللہ اور اس پر استقامت، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے میری خطائیں بھی معاف کر دی ہیں اور مجھے معززین میں شامل کر دیا ہے، عزت والے لوگوں میں سے، مکرمین، اکرام کیا ہے میرا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ میں دیکھیں یہ بات اتنی طویل میں نے نہیں کرنی تھی، لیکن میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑی سی
یعنی خواہش، آپ کے جذبات کو یعنی بیدار کر رہا ہوں کہ اگر ہم ایمان لے آئیں کامل ایمان باللہ تو ہمارے دل کی کیفیت بہت اچھی ہو جائے گی. یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑا سا آپ کو کہا تھا، لیکن بات اہم ہے، تھوڑی سی میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں، دوبارہ بھی بات کر رہا ہوں. جو باتیں میں نے کہی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام، دین اسلام پریشانی کا نام ہے. جیسے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا او کما قال، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو لوگ ہمیں اچک لیں گے، ہمارا حال خراب ہو جائے گا، ہمارا نام. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو مشرکین مکہ تھے ان کی ایک سٹیٹس تھی، وہ مجاور تھے، متولی تھے خانہ کعبے کے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، کھانا پانی، یہ رہائش، یہ سب خیال رکھتے تھے، مہمانوں کا خیال رکھتے تھے، اور یہ اپنے یعنی تو ان کی ایک حیثیت تھی. یہاں تک کہ جو ان کے ظاہر تجارت پیشہ قوم تھی قریش جو تھی، تو ان کے قافلے جب جاتے تو ان کو کچھ بھی کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ تو مجاور ہیں، خدمتگار ہیں، مکے کے رہائشی ہیں اور یہ حاجیوں کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کے قافلوں کو کچھ نہیں کہتا تھا. پھر یہاں تک کہ جب بادشاہوں کے دربار میں جاتے تو بادشاہ ان کو اپنے پاس بٹھاتا تھا، اپنے ساتھ یعنی عزت دیتا تھا. اور سورہ قریش جو ہے اسی بارے میں ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. بہرحال تو میں جنت کی بات کر رہا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کو پورا قبول کر لیں گے اور اللہ پر ایمان لے آئیں گے جس طرح کہ اس کا حق ہے، یا تقوی کی زندگی اختیار کر لیں گے، یا اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے لگیں گے اللہ کو منزل بنا کے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ظاہری حالت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، میرا سٹیٹس، میری عزت میں فرق آئے گا. اب جو 4 بڑے ہیں آپ کے، اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں لیکن میں سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، اب 4 بڑے ہیں، آرمی چیف اور وزیر اعظم آج کی تاریخ میں، تو چیف جسٹس ہے، صدر مملکت ہے، ان کی داڑھی مونچھ نہیں ہے. اب یہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اختیار کرتے؟ ظاہر ہے کہ ایک تصور ہے کہ بھئی ہم تو یعنی ترقی یافتہ لوگ ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، روشن خیال لوگ ہیں، نئی تشریحات ہے نا روشن خیال لوگ ہیں. تو یہ میں ان 4 بڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں سب معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اب ایک بیگم ہے گھر میں، وہ متکبرانہ رویہ رکھتی ہے اپنے شوہر سے، تو عاجزی کا رویہ، یا اس کا شوہر ایسا ہے کہ وہ متکبر ہے اور جلی کٹی سناتا رہتا ہے اپنی بیوی کو، تو وہ عاجزی کا تو خیال ہی نہیں لا سکتا کہ میں عاجز بن کے رہوں، میں اللہ کا بندہ بن جاؤں یا اللہ کی بندی بن جاؤں. اور عاجزی تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یعنی عاجزی یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ متکبر کو نہیں پسند کرتا. لیکن ہم کیوں سر جھکانے کے لیے، اصل میں تو یہ ہے کہ ہم متکبر ہیں، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ مخلوق کے سامنے، نہ اللہ کے سامنے، نہ رسول کی ہدایات کے سامنے. ایک بالکل کلیئر بات ہے، جہاں بھی ہم سر جھکاتے ہیں وہ حالات کا جبر ہوتا ہے. مطلب ایک ٹیچر ہے تو اس کو تنخواہ مل رہی ہے اچھی خاصی نجی اسکول میں، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے ماہانہ مل رہے ہیں، ہر مہینے باقاعدہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے جاتے ہیں کہ بھئی تنخواہ ہے. تو اب وہ حالات کا جبر ہے کہ وہ پرنسپل کی ہر قسم کی بات کو برداشت کرے گا اور اس سے بنا کے رکھے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ حالات کا جبر ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، ورنہ تو ہر شخص فرعون وقت ہے.
یہ ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، عورت ہو یا مرد، اپنی اپنی جگہ ہر ایک فرعونیت، وقت پڑنے پہ اپنی فرعونیت دکھاتے ہیں، اپنی متکبری دکھاتے ہیں۔ انسان میں تکبر کا مادہ ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ انسان متکبر ہے، یہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کہے گا میں اپنی کروں گا، نہ اللہ کی مانوں گا، نہ رسول کی مانوں گا، اور کسی کی بھی میں نہیں مانوں۔ یہ دیکھیں ہم نے قرآن کو جس طرح پس پش ڈال دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی منہ موڑ لیا ہے، ان کی سنت سے، قرآن اور سنت، اور یہی دو چیزیں تھیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور ہم گمراہ ہو گئے، قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ قیلت خل جنت، جنت کیا ہے؟ سکون، اطمینان۔ دیکھیں ایک تو وہ جنت ہے جو یعنی قیامت کے بعد ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے، اس وقت تو ہمیں کوئی تصور نہیں ہو سکتا، لیکن ایک جنت تو دنیا میں بھی آپ کو ملے گی۔ دیکھیں جنت میں کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا احساس وہاں بدرجہ اولا زیادہ اچھا ہے، میں یہ مانتا ہوں، یعنی اس کا دنیا میں کوئی تقابل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں بھی تو آپ کا دل جب عرش الہی بن جائے تو آپ کا ربط جڑ جاتا ہے، آپ رابطے میں ہو جاتے ہیں اللہ سے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تو پھر اللہ تعالیٰ، اللہ جو ہے وہ آپ کی آنکھیں بن جاتا ہے، وہ آپ کے کان بن جاتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ آپ کے پاؤں بن جاتا ہے، اس سے پھر آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں اور چلتے بھی ہیں۔ حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے آپ کے سامنے۔ تو جب یہ آپ کی یعنی آپ نہ رہے تو پھر تو اللہ ہے، یعنی اللہ کا مطلب اللہ کی صفات آپ نے اپنا لی نا۔ دیکھیں ایک ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، ہمیں وہ ایک شعر کہتے تھے اور بڑا پتے کا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ، نیست اگر یہ ہو پھر تو ہی تو ہے، جب آپ کی میں ختم ہو گئی تو پھر تو اللہ ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی بی یسمعو بی یبصرو بی یبطشو بی ارجلو، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی کے، مجھ سے یہ دیکھتا ہے، مجھ سے سنتا ہے اور مجھ سے پکڑتا ہے، مجھ سے چلتا ہے، تو پھر کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک بات مطلب دوسری بات یہ ہے کہ نہیں وہی بات ہے، دوسری نہیں ہے، دل کا معاملہ، اصل معاملہ تو دل کا ہے، بھئی میرا دل آج خفا ہے، بھئی میرا دل آج بہت خوش ہے، یہ ہم ہوتا ہے نا، ہماری کیفیات ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی آپ بہت یعنی خوشگوار موڈ ہوتا ہے آپ کا، خوشگوار موڈ، اور کبھی کبھی جو ہے آپ کا موڈ اچھا نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے، یہ ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں۔ تو مومن کا موڈ پھر خوشگوار ہو جاتا ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے نا دنیا کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، پیسے ہیں نہیں ہیں، گھر ہے نہیں ہے، کپڑے ہیں مناسب نہیں ہیں، کھانا مناسب ہے نہیں ہے، بس رب کے ساتھ ہو جاتا ہے بندہ، ایک کیفیت ہے یہ، اور یہ نہیں، یہ میں تو آپ کو زبان سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ وہ کیفیات ہیں جو کہ آپ چکھیں گے نہیں تو آپ کو اس کا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں آپ کو الفاظ سے تو بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایک لذت ہے، جب آپ آشنا نہیں ہوں گے اس لذت سے تو آپ کو آپ گئے تھے وہاں ہاں ملتان،
ملتان کا تذکرہ آ گیا۔ گرمیوں کا مہینہ تھا، آج سے 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے، میرا بھتیجا بھی میرے ساتھ تھا، 2-3 دن کا ٹور تھا، وہاں ہم رہے تھے۔ تو گرمی کا موسم تھا، مختلف چیزیں ہم ٹرائی کر رہے تھے کھانے پینے کی۔ اور ایک دن ایک ملتان کے لوگ جانتے ہوں گے اگر میری کوئی بات سن رہا ہے، تو وہاں پر ایک سوڈے کی دکان تھی، سوڈا، لیمن سوڈا، اور ان کی مختلف اقسام تھی۔ تو بس ہمیں تو پتہ نہیں تھا، نہ کسی نے بتایا تھا، راستے میں آیا، چوک میں تھی تقریباً دکان، وہاں کھڑے ہو گئے اور بس وہ پیا تو بس مزہ آ گیا۔ پھر اور منگوایا، پھر دوسرے دن پھر گئے، تو وہ ٹیسٹ، اب سوڈا تو لیمن سوڈا یہ وغیرہ دودھ سوڈا یہ تو بکتا رہتا ہے ہر جگہ تقریباً، لیکن وہ جو ٹیسٹ تھا وہ پھر ظاہر ہے کہ ہم تو مسافر تھے، پھر چلے آئے۔ ابھی تک مجھے مطلب ٹیسٹ تو اب یاد نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا ٹیسٹ تھا۔ اب میں آپ کو جتنا بھی اچھا کہوں تو میں تو آپ کو سمجھا نہیں سکتا نا، میں صرف اس پہ بات کر رہا ہوں۔ اب وہ تو آپ پئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر بہت بھی میں تعریفیں کروں ملتان کے سوڈے والے کی، نام بھی مجھے نہیں یاد، ورنہ نام بھی میں لے دیتا آپ کو، تو ملتان کے لوگ واقف ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک نشہ ہے، بس نشہ میں کہہ لوں، ایک سرور ہے، سرور کی کیفیت۔ جب اس میں آپ آ جاتے ہیں تو وہ ایک جنت کا ماحول ہوتا ہے، جنت کی کیفیت ہوتی ہے۔ جنت پہ کیا ہے؟ خوف اور غم نہیں ہے۔ یہاں بھی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو وہ کیفیت غم اور حزن اور خوف کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور آپ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے زبان حال سے کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ بھی کہتے ہیں اور اللہ بھی کہتا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بس غم نہ کرو، اللہ تخا و ابشروا، یہ دنیا میں بشارت ہے جنت کی۔ یہ وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنائی دیتا ہوں، مضمون ہے، جاری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پہ کہ تم اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان کو بشارت دیتے ہیں۔ وہاں تو بشارت کا مسئلہ ہے، یہاں ہے قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ۔ میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایک کیفیت کے اندر ایک سرور کی کیفیت آپ کو مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ نیچرلی ہے۔ جیسا کہ آپ سخت گرمی ہے، آپ ٹھنڈا ٹھار پانی پی لیں، شربت پی لیں، آپ کے دل کو چین آ جائے گا، یعنی پیاس بجھ جائے گی۔ آپ ہوتا ہے نا ملک شیک پی لیں، آم کا ملک شیک پی لیں یا جو بھی، تو ٹھنڈا یخ، اور گرمی آپ کو لگ رہی ہے، 1 گلاس چڑھا لیں، 2 گلاس چڑھا لیں، بس آپ کے ایک سرور آ جائے گا۔ آپ کی اچھا کھانا کھا لیں بھوک کے بعد، آپ کو ایک سرور کی کیفیت ہوگی۔ یہ وہ سرور ہے اللہ کی یاد کا۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ مومن جو ہے وہ اللہ کے رحمت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری باطنی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین، جو مخلص لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو ذاکر ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو ذاکر، اور ہمیشہ ذاکر کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائمی ذاکر تھے۔ تو اگر حضور دائمی ذاکر تھے تو امت کو تو ان کی پیروی کرنی چاہیے، اس کو بھی دائمی ذاکر بننا چاہیے۔ دائمی ذکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر وقت آپ احتیاط سے زندگی گزاریں اور اللہ کی یاد میں گزاریں۔ وہ تسبیح والی تو میں ذکر نہیں کر رہا آپ کو، اصل یاد تو دل کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک کیفیت ہے، اس کے لیے یہ ایک یقینی چیز ہے، اور الفاظ کی حد تک تو میں نے کوشش کی ہے، لیکن اب یہ ہے نا کہ یہ اب آپ تک ہے۔ ہمیں تو سرور لگتا ہے پیسوں میں، زیادہ پیسے، زیادہ دولت، اس کا اپنا ایک نشہ ہے، لیکن اس میں پریشانی ساتھ ہے۔ دنیا جتنی بھی زیادہ ہوتی رہے گی، آسائشات دنیا، آپ کی پریشانیاں بڑھتی رہیں گی۔ نہ بیوی خاوند سے خوش ہوگی، نہ خاوند بیوی سے خوش ہوگا، ہمیشہ تو میں لگی رہے گی۔ آپ کو گھچ گھچ دونوں ایک دوسرے سے یعنی رہتے ہیں، کوئی اچھی کیفیت تو نہیں ہوتی۔ دو انسانوں کا مختلف مزاج کے یہ تو، اور جو اللہ کی رضا پر راضی بھی نہ ہوں تو وہ پھر پریشان رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ عورتوں کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ تم میں سے یعنی اکثر میں نے تم میں سے دوزخ میں دیکھا ہے۔ تو پھر عورتوں نے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا تم خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ وَتُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَ، الفاظ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہماری کیفیات ہیں، یعنی ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم ایسی جو خامیاں ہیں یہ ہم میں موجود ہیں۔ اخلاق رذیلہ ہے نا، نفس امارہ ہے، پھر اخلاق رذیلہ ہیں، ہم اس کی اصلاح کی کوشش تو نہیں کرتے، اور آپ دیکھ لیں آپ پھر پریشان رہتے ہیں دنیا میں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نفس امارہ ہے، جو آپ کو اپنی طرف، دنیا کی طرف کھینچتا رہتا ہے، اور دنیا کے خیالات آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں، پھر یاد بھی رہتے ہیں۔ شوہر جو ہے نوٹ کرتا رہتا ہے بیوی کے برتاؤ کو، کبھی موقع آتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نے ایسا کیا، ویسے تو وہ چپ رہتا ہے بعض اوقات، اور جب وہ کوئی لڑائی جھگڑا کا موقع آتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے وہ بیوی کی جو باتیں ہیں وہ نوٹ آؤٹ کرتا ہے، تم نے ایسا کیا، دیکھو وہ یہ ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے، اور تم ایسا کر رہی ہو، تم یہ کر رہی ہو، وہ کر رہی ہو۔ اس وقت پھر وہ مطلب یاد رکھتے ہیں، آپ دنیا کو یاد رکھتے ہیں۔ بھئی دنیا کیوں یاد رکھتے ہو؟ اللہ کے بندے بن جاؤ، آخرت کے لیے زندگی گزارو۔ ہم لوگ دنیا کی باتیں نوٹ کرتے رہتے ہیں اور اسی کے لیے پھر پریشان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے انسان جو ہے نان ایشوز میں پھر پریشان ہوتا رہتا ہے، اور پھر یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اسی حالت میں ہماری موت آ جاتی ہے، دنیا ہی کی پریشانیوں میں ہماری موت آ جاتی ہے اور انسان چلا جاتا ہے بس، اور پھر اسی حالت میں اٹھتا ہے۔ دنیا کی خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی خیال میں ہمیں موت آئے گی، اور اسی خیال میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارتے ہو تو اس حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آتی ہے اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ بہرحال قیلت خل الجنہ، اس مومن سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ لوگ تو تمہاری بات نہیں مان رہے، تم تو جنت میں داخل ہو جاؤ نا۔ یہ دنیا میں نے آپ کو میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ کیفیت جو ہے یہ دنیا میں آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو کہا سرور، اطمینان، خوش طبیعت، فرحت رہے گی، طبیعت جو ہے خوش رہے گی جیسے بھی حالات ہو، لیکن دل کی کیفیت جو ہے وہ ایک نشے میں ہوگی۔ نشے میں تو پتہ نہیں چلتا نا، شراب کے نشے میں اگر کوئی ٹن ہو جائے تو اس کو اپنے حال نہ اپنی باتوں کا پتہ چلتا ہے، نہ اسے کوئی پریشانی رہتی ہے۔ وہ
شراب کے نشے میں، یا کوئی بھی آپ نشہ کر لیں، نشے کی وقت میں آپ کو پتہ نہیں چلتا. اکثر بھائی لوگ جو ہیں ڈرائیور لوگ چرس کے سوٹے لگا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں ایک گرم جوشی آ جاتی ہے، ایک نشہ، ایک سرور کی کیفیت، پھر وہ کہتے ہیں کام میں پھر مزہ آتا ہے. یہ ہے نشہ، یہ اللہ کی محبت کا نشہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور شدید محبت اگر آپ کی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے تو پھر کیا ہی کہنا ہے. اور یہ تو مومن کی شان ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی شدید محبت ہوتی ہے اللہ سے. تو بہرحال یہ پھر اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم کو بھی پتہ ہوتا اس کیفیت کا، تو وہ بھی مان لیتے پیغمبر کی بات. اور ہوا کیا؟ بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا. اب دیکھیں بخشنا جو ہے، جب توبہ انسان کر لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. یہ آخرت کے معاملات نہیں ہیں، یہاں پر آپ اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں. وجعلنی من المکرمین، اور آپ معزز لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کی آیت ہے نا، تم میں سے معزز وہ لوگ ہیں جو زیادہ متقی ہیں اللہ کے نزدیک. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون. حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.